بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی اسے دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سنائی، حدیث نمبر 10 40 عطار، 40 حدیثیں ہیں درود پاک کے فضائل کے متعلق اس میں جمع کی گئی ہیں۔ امیر اہل سنت کے ہاتھ کی تحریریں بھی موجود ہیں۔ اللہ کرے 40 حدیثیں ہم یاد کریں۔ تو درود پاک اللہ ہمیں پڑھنا نصیب کرے۔ دیکھیں صلی اللہ علی محمد، یہ مکمل درود ہے، آپ ٹائم دیکھ لیں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اگر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں 2.5 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری کر سکتے۔ اچھا 100 حاجتیں پوری ہو، باقی رہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو درود پاک تمام دنیا و آخرت کی حاجات کے لیے کفایت کرے گا۔ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عشق بری بات کہی، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرح، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جنت۔ جنت وہ مقام ہے جہاں ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے داخل کیے جائیں گے۔ وہاں نہریں ہیں دودھ کی، پانی کی، پاکیزہ شراب کی، شہد کی، اور زمین کھود کر نہیں بنائی گئی، زمین کے اوپر بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نہروں کا کنارہ موتی کا ہوگا، یاقوت کا ہوگا، اور وہاں کی زمین مٹی کی نہیں ہوگی، مشک کی ہوگی۔ اور دنیا میں کوئی شراب پیتا ہے تو استغفر اللہ حرام کام ہے، الکوہل یوز کرتا ہے اور چکر آتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، میڈیکلی بھی اس کے نقصانات ہیں، اور پیشاب کی طرح ناپاک۔ مگر جنت کی پاکیزہ شراب، اس میں بدبو نہیں ہوگی، کڑواہٹ نہیں ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، اور سبحان اللہ پینے والا آپے سے باہر نہیں ہوگا، وہ پاکیزہ شراب ہے۔ جنتی لذیذ کھانے کھائیں گے، جو چاہیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور رحمتیں رحمتیں، برکتیں برکتیں۔ سبحان اللہ۔ جب خواہش ہوگی کسی چیز کے کھانے کی پینے کی، وہ چیز موجود ہوگی۔ جنت میں جتنی طلب ہوگی برتن میں اتنا ہی وہ مشروب آئے گا۔ کیا بات ہے، اللہ کرم فرمائے، داخل کر دے۔ اچھا جو سانس جاری ہوگا،
सांस के साथ ही तस्बीह जारी होगी। जैसे हम अभी कहते हैं तकल्लुफन, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तो वहाँ अज़ खुद जैसे हमारा सांस जारी होता है, इस तरह तस्बीहात जारी होंगी। और भी बहुत सारी बरकतें हैं, आप आखिर तक देखिएगा। तो हम वो गुफ्तगू के अंदाज में सवालन जवाबन इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे, ताकि हमारी तवज्जो हो अल्लाह की रहमत की तरफ, जन्नत की तरफ, और हम जन्नत में ले जाने वाले अमाल करें। मगर याद रखें, भरोसा अमाल पर नहीं करना, भरोसा रब्बे जुल जलाल पर करना है। तो माशाल्लाह शफकत भाई, हारून भाई, हाजी हसन साहब हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए, इखलास नसीब फरमाए। जी शफकत भाई। ऐसा बर्स ये करना था कि सुना है कि जन्नत में जुम्आ के दिन बाजार लगेगा, सब लोग जमा होंगे, क्या ऐसा ही है? सुभान अल्लाह। जी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, इसका तज़किरा है। हदीस नंबर है 2833। यानी जुम्मे के रोज एक बाजार लगेगा, एक मखसूस हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी, तो उनका हुस्नो जमाल पहले से भी बढ़ जाएगा। हर जन्नती हसीन होगा, बहुत हसीन होगा। और जब ये हवा चलेगी, उनके हुस्नो जमाल में और भी ज्यादा तरक्की हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और जब वो बाजार से पलट कर घर आएंगे, तो उनके जो अजवाज होंगी वो कहेंगे, आपका तो हुस्नो जमाल पहले से बहुत बढ़ गया। अच्छा, तो वो लोग कहेंगे कि हमारे आने के बाद तुम्हारा भी हुस्नो जमाल बहुत बढ़ गया। यानी जन्नती मर्द और जन्नती औरतों का हुस्नो जमाल वो बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये सब सबसे ज्यादा आजकल हमारे माशरे में जो अट्रैक्शन वाली चीज है ना, वो हुस्न जमाल को ही लिया जाता है। और मेरे नबी, सोने नबी, प्यारे नबी ने 14 सदियां पहले जन्नत में जो अनायतें होंगी उसमें हुस्न जमाल को भी माशाल्लाह बयान बेशक फरमाया। बेशक। क्या बात। और देखो, हुस्नो जमाल मर्दाना भी होता है, जनाना भी होता है। तो मर्दों ने मर्दाना, जनानों ने जनाना हुस्नो जमाल इख्तियार करना है, उसके जो भी जराए हैं। क्या साहब, ये बाजार का जिक्र आपने फरमाया, तो बाजार वहाँ कैसा होगा? क्या उसमें जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बाजार हैं, खरीदो फरोख्त होती है, क्या वहाँ बाजार भी ऐसा खरीदो फरोख्त वाला होगा? लेकिन असल में ये जो बाजार है, ये खरीदो फरोख्त का नहीं है। सही। यानी वहाँ खरीदो फरोख्त नहीं, वहाँ तो इनायतें इनायतें हैं। सुभान अल्लाह। लोग जमा होंगे और रब तबारक व तआला का दीदार करेंगे। आय हाय हाय। लोग वहाँ जमा होंगे और क्या बात। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। किबरिया के जलवों से क्या समा बंधा होगा, किबरिया के जलवों से क्या समा बंधा होगा, क्या समा बंधा होगा। महफिले नबी जिस दम खुल्द में सजी हो। कितना मजा है कि अंबिया किराम जलवा फरमा है और बीच में दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और हम सब मिलजुल कर कह रहे हो सुभान अल्लाह। क्या खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी। वहाँ के जो बाजार हैं जन्नत के, वहाँ अल्लाह का दीदार होगा, रसूल पाक का दीदार होगा, सहाबा से मुलाकात होगी, सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात होगी, और फारूक आज़म से, उस्मान गनी से, मौला अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से, हज़रत अबू हुरैरा से मिलेंगे। बड़ी हदीसें आपने सबसे ज़्यादा आपने रिवायत की, उनकी मुलाकात करेंगे। इमाम हुसैन से मुलाकात, इमाम हसन से मुलाकात रदी अल्लाह अन्हुमा, गौसे पाक से मुलाकात होगी। अवलिया, सहाबा, अंबिया सारे जन्नत में ही होंगे ना। बेशक बेशक। और वहाँ पर जो ख़ास इनायात का दिन है उसको जुम्मा कहते हैं, कि जुम्मे को बाजार लगेगा, और इसकी पहचान उलमा करेंगे, और वहां भी उलमा की मोहताजी होगी।
وہاں بھی علماء کی ضرورت ہوگی اور علماء سے پوچھیں گے کہ وہ ٹائم کون سا ہے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو تو اب لوگ علماء سے پوچھیں گے ہم کیا مانگیں. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا نا. دیکھیں ہم دعائیں کرتے ہیں تو دنیا مانگ رہے ہوتے, ایسے آخرت نہیں مانگتے. بھئی جب دعا کریں تو اللہ کی محبت کی دعا کریں, رسول پاک کی محبت کی دعا کریں, جنت کی دعا کریں, جہنم سے آزادی کی دعا کریں. اچھا اللہ کی رضا مل گئی, باقی کچھ رہ جائے گا؟ سب کچھ مل گیا. دنیا آخرت سب کچھ مل گئی نا, تو ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. تو جنت میں علماء ہوں گے جو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا مانگنا ہے. اچھا وہاں جب لوگ جمع ہوں گے ویکلی تو ایک بارش ہوگی. دنیا میں تو پانی کی بارش ہوتی ہے نا, وہاں خوشبو کی بارش ہوگی, سبحان اللہ, عطر چھڑکا جائے گا کیا بات. اور سبحان اللہ بس وہ برکتیں رحمتیں اور خوشبوئیں ہوں گی. اچھا یہاں بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی, اللہ کرے کہ ہم سمجھیں. آمین. عورتیں نہیں ہوں گی اس بازار میں, اچھا عورتیں گھر میں ہوں گی. عورتیں جنت میں بھی پردہ کریں گے. حور مقصورات فی الخیام, حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین, یعنی خیمے کے اندر ہیں با پردہ. پڑھتے ہیں. اپنے شوہر سے تو ظاہر پردہ نہیں ہے, بقیہ لوگوں سے وہ پردہ کریں گے. پردہ جنتی عورت کی صفت ہے. جہنم کے اندر پردہ نہیں ہوگا, مرد و عورت اکٹھے ہوں گے اور استغفر اللہ بے لباس ہوں گے. اور دیکھیں گے کیا, وہ تو عذاب میں ہوں گے, آگ اور سانپ اور بچھو اور فرشتوں ہتھوڑوں کے ساتھ توبہ استغفر اللہ مار رہے ہوں گے. اور ایک ہیمر ہتھوڑا گرز وہ ایسا ہوگا کہ سارے انسان اور جنات مل کے نہیں اٹھا سکتے اس کو, اس سے ان کی پٹائی ہوگی. توبہ توبہ استغفر اللہ. تو خیر, تو اس بازار کے اندر عورتیں نہیں آئیں گی, عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی. اللہ اکبر. صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں کی صفت پردے میں رہنا. جی ہاں جی ہاں. اب وہ ہمارے جو آج کل روزمرہ معاشرے میں ہمارے وہ پردے کے حوالے سے اس کو بیکورڈ یا کیا کیا گنا جاتا ہے, لیکن آپ نے تو فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی صفت ہوگی. دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا, الحمدللہ. اور مدنی چینل دیکھنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی کچھ ہوں تو عجب نہیں ہے, لیکن موسٹلی مسلمان ہیں. تو قرآن کی بات کریں گے, حدیث کی بات کریں, کیا کھوپڑی کی بات کریں گے, جو ہماری سمجھ میں آئے اس کی بات کریں گے. ہماری سمجھ کتنی, ایسا ہی دیکھیں کہ جو سنار کا ترازو ہوتا ہے, اسکیل ہوتا ہے, جی جی, اس کے اندر آپ اتنا بڑا پتھر تول سکتے ہیں؟ نہیں تو کہ حیثیت کے مطابق ٹھیک ہے, وہ ٹوٹ جائے گا نا. جی. تو ہماری عقل کتنی ہے کہ اس کے اندر ہم دینی معاملات کو ڈالیں گے. تو سیدھی سی بات ہے, اسی سوچن والے نہیں, اسی منن والے. جو اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم, بے شک اللہ نے مرد بنائے, اللہ نے عورت بنائی. اللہ جانتا ہے کہ مرد کی بہتری کس میں ہے, عورت کی بہتری کس میں ہے, اور وہ ارحم الراحمین ہے. اس سے بڑھ کر نہ ماں مہربان, نہ باپ مہربان, نہ دوست مہربان, نہ کوئی اور ہمدرد مہربان ہو سکتا ہے. سب سے بڑھ کر میرا رب مہربان ہے, ارحم الراحمین, اسی کا نام پاک ہے. تو اس کی جو ارشادات ہیں رحمت پر مبنی ہے, کرم پر مبنی ہے, فضل پر مبنی ہے. ہم سمجھیں اور فالو کریں, دنیا آخرت کی آسانیاں, رحمتیں, برکتیں حاصل ہوں گی. تو خیر وہ وہاں پر عورتیں نہیں آئیں گی, وہ اپنے گھروں میں رہیں گی. صحیح. جی مزید کیا جنت کے بازار میں اکٹھا ہونے کی تمنا یا دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں, جتنے بھی ہم سارے موجود ہیں. بازار میں اکٹھا ہو. بازار میں بھی جمع ہوں گے جب جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو فرمایا کہ میں, حضرت ابو ہریرہ نے, میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر. کیا حضرت سیدنا سعید رضی اللہ عنہ حیران ہو کر کہا کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی, جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے. پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں یعنی ویکلی اجازت دی جائے گی
کہ وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے, اللہ سے ملاقات ہے, اللہ کا دیدار ہے, اللہ کی رضا ہے. اللہ پاک کا عرش ظاہر ہوگا, اللہ پاک تجلی فرمائے گا, نور کے ممبر, موتیوں کے ممبر, یاقوت زبرجد کے ممبر, سونے چاندی کے ممبر رکھے ہوں گے. اور جنتیوں میں جو ادنا درجے والا ہوگا, حالانکہ ادنا کوئی بھی نہیں, وہ مشک و کافور کے ٹیلے پر ہوگا, اور یہ تصور نہیں کریں گے کرسیوں والے ان سے اعلیٰ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں. کیا تم سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ اللہ سامنے واضح نظر آتا ہے. واضح نظر آ رہا ہے. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ ذرا پیچھے ہٹنا بھائی, میں دیکھوں. میں دیکھ لوں. وہ سبھی دیکھیں گے. 14ویں کا چاند ہے, پوری دنیا ایٹ اے ٹائم دیکھیں گے. بالکل. اچھا ارشاد فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھنے میں شک نہ کرو گے. اس مجلس میں ہر ایک کے سامنے اللہ بے حجاب موجود ہوگا, حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا اے فلاں کے بیٹے فلاں, کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اللہ پاک اسے اس کی بعض دنیاوی بدعہدیاں یاد دلائے گا. وہ عرض کرے گا یا اللہ کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ہاں تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی اس درجے میں پہنچا ہے. اب بادل چھائے گا, خوشبو برسے گی. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس انعام و اکرام کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے, اس میں سے جو چاہو لے لو. تب ہم بازار میں پہنچیں گے, بازار کو فرشتوں نے گھیرا ہوگا, اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا. تب ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں پہنچا دیں گے, خرید و فروخت نہیں ہوگی. بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے, بلند درجے والا خود آئے گا, اوپر سے نیچے درجے والے سے ملے گا, حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں. تو اس پر جو لباس دیکھے گا اسے پسند آئے گا. اب بھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی, اسے اپنے اوپر موجود لباس اس سے بہتر محسوس ہوگا. یہاں تو حسرت ہوتی ہے کہ یار کیسا لباس ہے, میں تو وہاں وہ حسرت نہیں ہوگی, فوراً فوراً چینج ہو جائے گا. اچھا یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی غمگین نہ ہوگا. پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی, کہیں گی مرحبا, خوش آمدید. جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب آپ کا حسن و جمال زیادہ ہے. کہیں گے آج ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا, خدائے جبار کے حضور ہمیں ہم نشینی نصیب ہوئی, ہمارا حق یہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 2558 کا یہ خلاصہ پیش کیا گیا. ہر وقت جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں, ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, جنت میں مجھے ایسی جگہ پیار خدا دے, جنت میں مجھے ایسی جگہ پیار خدا دے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں, اللہم ارزقنی لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. یا اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. دیکھیں ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے ملتے ہیں, ایک وہ بھی سرور ہوتا ہے نا, اپنے مرشد سے ملتے کتنا مزہ آتا ہے, اور ہی کیفیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا غوث اعظم سے سب ملیں, بھول جاتا بندہ. غوث اعظم سے ملیں تو, اچھا کسی نبی سے ملاقات ہو جائے تو, سید الانبیاء سے ملاقات ہو جائے, اللہ کا دیدار کریں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی, اللہ اللہ اللہ. اور تو وہ لذت اور اللہ سے ملاقات کا شوق, اللہ سے ملاقات کا شوق اللہ پاک نصیب فرمائے. اور بالخصوص جن کی عمریں بڑھ گئی ہیں, سب کو ہی ہونا چاہیے لیکن ان کو تو زیادہ ہونا چاہیے, اور اپنی عبادات اور ریاضات میں
اور زیادہ تلاوت میں اور بھی زیادتی کرنا چاہیے اور اس کی ترقی کرنی چاہیے. سب یہ شوق جو دیدار الہی کی شوق اللہ کی اللہ تمنا اللہ اللہ. یہ دل میں کیسے پروان چڑھے؟ اللہ سے مانگ لے, ایک تو یہ بھی وہی عطا کرے گا. تو بھائی دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے. بے شک بے شک. لیکن کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. سبحان. تو کیا مانگنا ہے؟ بس مانگ لو جو مانگنا ہے رب سے. محال عادی کی دعا ہوتی ہے کہ جو کہے کہ میں لمبا ہو جاؤں, میں دوبارہ جوان ہو جاؤں, عورت کے میں مرد بن جاؤں, مرد کے میں عورت ہو جاؤں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. باقی اس کی تو اجازت ہے, تو حدیث پاک میں ہے کہ دعا کرو اللہ سے. جی تو دعا کرتے رہیں گے اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. ایسا وہ کیفیت کیسے دل میں بنے؟ اب ماشاءاللہ مدنی چینل کے بھی امیر اہل سنت کی بعض اوقات دعا سننے کا شرف ملتا ہے, اسی طرح دیگر بعض مبلغین اور بھی ماشاءاللہ اہل اللہ ہوں گے, وہ بڑے خشوع و خضوع اور بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ, بڑی حسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں. یہ کیسے آئے؟ اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا ہے. اور دیکھیں کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری توجہ آخرت کی طرف نہیں ہے, عاجزی ان کی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی حضور. فرمایا وہ آگے بھیج دو, پھر تمہاری توجہ بھی آگے چلے جائے. تو ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ دیں گے, کچھ نیکی کریں گے, تو تمنا ہوگی کہ اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے, اور اجر کیا اس کی رحمت چاہیے. صحیح بات ہے. آپ کے اس جملے سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جائے, اور جو چیزیں اللہ کی محبت کی طرف لانے والی ہیں ان کو اپنا لیا کاش جائے. آپ دیکھیں کہ ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں اور ہمیں یہ بھی ذہن میں ہو کہ اس کی باتیں میں نے نہیں مانی, اس کے حکم پر میں نے عمل نہیں کیا, تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ فلاں کام کیوں کیا, میں نے تو آپ کو کہا تھا نہیں کرنا. تو رب سے ملاقات ہونی, اللہ پاک نصیب فرمائے. جی آگے ایسا بڑھائیں. آپ نے روایت بیان فرمائی نا, اس میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ملاقات کا تذکرہ فرمایا. تو ان کی کہاں ملاقات ہوئی؟ ان کی ملاقات بازار مدینہ میں ہوئی تھی. تو اب یہ جنت کی باتیں, اور دیکھیں کہ صحابہ کی آپس میں گفتگو کیا ہوتی تھی, جنت کی باتیں, آخرت کی باتیں. کرام میں دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ, رسول کی باتیں, اللہ کی باتیں, آخرت کی باتیں, نیکی کی باتیں. تو حضور کی زیارت کرتے تھے, حضور کی باتیں سنتے تھے, حضور کی باتیں باقاعدہ اہتماماً کہ جی حضور کی کوئی حدیث سنائے تو وہ بتاتے تھے. جی ہارون بھائی آپ کچھ فرمائیں گے؟ میں پوچھنا تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ بازار میں ملاقات, تو کیا بازار ایسی چیز ہے جو جنت میں نہیں ہو سکتے؟ جو حیرانی کی وجہ ان کی جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی دے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں کی ملاقات جنت کے بازار میں ہوں, تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ جنت میں جب ہر خواہش پوری ہوگی, ہر نعمت ملے گی, تو بازار کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, تو یوں ان کو تعجب ہوا تھا. صحیح پھر اس کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان. ایسا آپ نے فرمایا کہ بازار میں سب جمع ہوں گے, تو کیا جنت میں سب اکٹھے نہیں رہیں گے, یا دنیا کی طرح الگ الگ اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں؟ کس طرح ان کے مرتبے کے اعتبار سے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جنت کے اندر بھی دراجات ہیں نا. جی جی. دنیا کے اندر بھی خانہ بدوش بھی ہوتے ہیں, فٹ پاتھ پر سونے والے بھی ہوتے ہیں, جھونپڑی میں بھی ہوتے ہیں, کرائے پر بھی رہنے والے ہوتے ہیں, چھوٹے مکان بھی ہوتے ہیں, بڑے مکان بھی ہوتے ہیں, اور بہت بڑے مکان, محلوں میں فارم ہاؤس بھی ہوتے ہیں, محل میں بھی. ٹھیک ہے, وہ ہر طرح کے. اسی طرح جنت کے اندر جو ادنا ہوگا وہ بھی بہت اعلیٰ ہوگا. لیکن اس طرح بتایا گیا کہ جنت اللہ کے فضل سے, رحمت سے ملے گی, ایمان سے ملے گی, اور جنت کے جو درجات ہیں وہ اعمال کے مطابق ہوں گے. اور ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ پاک بعض جنتیوں پر خصوصی عنایات فرمائے گا. ویسے تو سب پر ہی ہوں گی, سب پر ہی اس کا کرم ہے. تو دوسرے بندے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں بھی ان خصوصی عنایات سے کچھ ملے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ان پر جو خصوصی عنایات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ تم کھاتے تھے, یہ روزہ رکھتے تھے, اللہ, تم سو رہے ہوتے تھے, اٹھ کر میری عبادت کرتے تھے,
اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات اور ان کی نیکیاں گنوائے گا. تو جنت کے اندر بعض جنتی ان کے محلات اتنے اونچے ہوں گے کہ روایت میں ارشاد ہوا کہ تم ان کو ایسے دیکھو گے جیسے تم آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو. سبحان اللہ، کیا بات کہ یہ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں، دیکھیں یہ جو محل ہے نا صدیق اکبر کا ہے ہے، رضی اللہ. وہ محل جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. کس طرح بلندیاں ہوں. سبحان اللہ پاک رحمت سے جنت میں ہمیں جمع فرما. اللہ. آپ نے اعمال کے حوالے سے درجات کا ارشاد فرمایا، تو ایسا پوچھنا یہ تھا کہ جیسے بعض اولیاء کرام، پھر صحابہ کرام، پھر انبیاء کرام، تو ان کے جو مراتب ہیں وہ ان کی ان پوزیشنوں کی وجہ سے ہوں گے. لیکن جنت کے اندر سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام تو میرے نبی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کرام کا ہوگا، پھر حسب مراتب. یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ صلہ تمہارے اچھے اعمال کا. جی جی. تو اچھے اعمال کے در حقیقت تو اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی نے اچھے عمل کیے تو وہ بھی تو اللہ کی رحمت سے ہی ہوئے نا. جی بالکل ایسے. بے شک. تو پھر اللہ پاک جس کو جو چاہے گا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا حسب مراتب. صحیح بات. یہ سب جمعہ کا پہلے مختصر ذکر ہوا، جمعہ سے کیا مراد شارحین لیتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کا دن آتا ہے تو ہم مسجد میں جمع ہوتے بے ہیں، شک. مالدار، غریب، امیر، فقیر، سب حقیر، سب جمع ہوتے ہیں اور سب مل کر اللہ کی یاد کرتے ہیں. جی بے شک. تو اسی طرح جمعے کے روز سارے جمع ہو کر رب تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے. کیا بات. جمعے میں بھی جمع ہوتے ہیں، جامع المتفرقین، یعنی مسجد جو ہے یہ سب کو جمع کر دیتی ہے. بے شک. تو وہ دن جو ہوگا اس میں سارے جمع ہوں گے. جمعہ کا دن اس لیے اس کو کہتے ہیں. جنت میں جنتی بازار لگے تو اس میں صرف ملاقات ہی ہوگی یا کچھ اور بھی ہوگا؟ جی عرض کیا نا کہ وہ ملاقات تو ہے ہی، جی جی. رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. الحمدللہ. سب آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی بھی، جنتی ممبر پر بیٹھے ہوں گے. نہیں ممبر کیا اس کا مطلب کرسی، کیا مفہوم؟ چیئرز. کرسی. اب وہ اس کی شان کیا ہوگی تو اللہ دکھائے، وہ الگ اللہ چیز وہاں ہوگی. بٹھائے اپنے کرم سے تو پھر پتہ چلے گا. کیونکہ جنت کی نعمتوں کا کما حق ہو بیان کوئی نہیں کر سکتا، بے شک. ایسے. اور نہ عقل وہاں پہنچ سکتی ہے، نہ زبان بیان کر سکتی، نہ آنکھ نے ایسا کو دیکھا. جنت میں ایسی نعمتیں کما حق وہ بیان نہیں کی جا سکتی. سب آپ نے جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی اس میں دیدار الہی کا ذکر ہے. اب وہاں دیدار الہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو دیکھیں جو کیفیت تو جا کے بھی پتہ چلے گی، اللہ خیر سے پہنچا دے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. سبحان. پہنچیں گے تو پھر وہ کیا لذت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. اور ویسے ہم نے حدیث پاک پہلے سنی نا جی جی. کہ تم واضح طور پر ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو اور سورج کو دیکھتے ہو، اسی طرح دیکھو گے، اور اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا. کیفیت کیا ہوگی پھر تو وہ تو اب اللہ دکھائے اور وہ کیفیت عطا بھی فرمائے. گویا الفاظ نہیں ملتے اس کیفیت کا بیان کرنے. کیا بیان کیا جائے. اللہ اکبر. اچھا، یہ حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کسی شخص کے گناہ گنوائے گا، تو وہاں پھر تکلیف تو ہے نہیں جنت میں، تو پھر یہ کیسے؟ اصل میں جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو یاد دلائے گا کہ تو نے فلاں فلاں یہ کام کیے، جی جی. اور وہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے، اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت سے تو یہاں پہنچا ہے. سبحان. بے شک. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ جب فرمائے گا اس بندے کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے تو عمل سے نہیں آیا، میری رحمت سے رحمت آیا. سے. بے شک بے شک. ایسے ہی. کیا بات. عدل کریم ہر سر کمبل اونچیاں شان والے فضل کریم
میں ورگے مکالے فضل کریم بخش جا سنا میں ورگے مکالے. اللہ پاک فضل فرمائے، رحمت فرمائے. آمین. اللہ ایسا حدیث مبارکہ میں جنتی بادل کا بھی بیان کیا گیا ہے. کیا یہ بادل بارش بھی برسائیں گے یا کس طرح؟ سبحان اللہ. سے پانی نہیں برسے گا، جنتی بادل سے پانی نہیں برسے. عطر برسے گا، خوشبو برسے گی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب یہاں وہ خوشبو چھڑک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ آنکھ میں پڑ جاتی ہے تو مزہ آیا ہوتا ہے، پھر استغفر اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو جنت کی خوشبو ہے وہ تو جنت ہے. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالی کی جانب سے جو کرم نوازیاں ہوں گی بندوں پر، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. ایسا دیدار الہی کے بعد کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک اور بازار میں جایا جائے گا. یہ پہلے کی طرح بازار ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جنتی بازار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رسول پاک سے، صحابہ سے ملاقات ہوگی، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا. ساتھ ہی ساتھ جنتیوں کو وہاں گفٹ دیے جائیں گے. اچھا ماشاء. مگر وہ خرید و فروخت کے طور پر نہیں ہوگا نا کہ جو پسند آ جائے لے جاؤ، فرشتے پہنچا دیں گے. کیا بات. ایسا نہیں ہوگا کہ بھی اتنے کا ہو کہ جی کتنے کا، تھوڑا کم کرو جی، یوں کرو. یہ نہیں ہوگا. وہاں پر جو پسند آ جائے لے جاؤ. ہم سٹورز پہ جاتے ہیں نا، حضرت کاش میں لے سکتا، یہ کاش میں لے سکتا، یہ لے سکتا، تو وہاں تو بس ہر چیز سجی ہوگی، جو خواہش ہوگی گھر پہنچ جائے گی. وہاں حسرت نہیں سبحان ہے. اللہ. ہاں جی، حسرت نہیں بے ہے. شک سبحان. بے شک بے شک. یہ جنتی بازار کا. اچھا، حضرت کا آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک روایت میں ہے اچھا کہ جو وقت دنیا میں بغیر ذکر کے گزارا اس کی حسرت ہوگی. اللہ اکبر. تو میں نے اپنا وقت جو ہے بغیر اللہ کی یاد کے کیوں گزارا. ہے. اللہ پاک کرے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد کرتے رہیں، بس درود پڑھتے رہیں، فارغ کیوں بیٹھے. صحیح بات. کوئی تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار کریں. اچھا چپ بیٹھیں تو آخرت کے بارے میں غور کریں. نزا، قبر، قیامت، رب سے ملاقات. تو یوں اس سے انشاءاللہ الکریم وہ آخرت کی طرف توجہ رہے گی. جی جی جی. اچھا، جنتی بازار کو فرشتوں نے گھیرا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ فرشتے کون ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں. اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اور بے شمار ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں مختلف ہیں. تو کچھ فرشتے، بلکہ بہت سے فرشتے جنت میں ہوں گے جو جنتیوں کو نوازیں گے، خدمت کریں گے ان کی. اور جیسے پہلے عرض کیا کہ وہاں جو چیز ان کو سمجھ میں آئے گی، جو چاہیں گے وہ عطا ہوگا، اور فرشتے ان کے آنر کے لیے، ان کی عزت کے لیے وہ چیزیں ان کو پہنچا دیں گے. جب جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال کا تذکرہ بھی ہم کیے لیتے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ چن لیا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کے حلقے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. اب اللہ نصیب کرے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، اس کے اندر ہماری شرکت ہو، درس ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو اٹھ کے نہ آیا کریں، بیٹھ جایا کریں. 5-7 منٹ کی بات ہے. اسی طرح مدنی چینل پہ تو ہلکے دن رات لگے ہی رہتے ہیں، اس میں شامل ہو جایا کریں. اللہ پاک نصیب فرمائے. جی آدم بھائی. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دکھیا دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو الحی الذی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کہے گا، اللہ عز و جل اسے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت نعیم میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارا ہوں غلام اور ہے غلام
غلامی پر مجھے تو ناز تمہارا ہو غلام اور ہے غلامی پر مجھے تو ناز کرم سے ساتھ جنت میں چلوں گا یا رسول اللہ کرم سے ساتھ جنت میں چلوں گا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت ساری دعائیں بہت سارے کلمات ہیں. اللہ کرے ہم اس کو یاد بھی کریں اور پڑھتے بھی رہا کریں. اللہ شہید شاہ ابرار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. کتنی پیاری فضیلت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 99 مرض کا علاج بتایا گیا اور اس میں سب سے ہلکا جو مرض ہے وہ رنج اور غم ہے. تو غم پریشانیاں دشواریاں ٹینشن ڈپریشن اس گھر میں ہر گھر میں. اچھا ہر فرد کو ہے گھر میں ہر فرد کو ہے. اچھا اس کا علاج اللہ کی یاد ہے رسول کی یاد ہے فکر آخرت ہے جنت کی طلب اور اس کی کوشش. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اس کا ورد کرنا چاہیے. اور جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو تو 60 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا دل کا مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح ہر نماز کے بعد دل پر سیدھا ہاتھ رکھے فرض سلام پھیرتے ہی اور 11 دفعہ پڑھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 11 دفعہ پڑھے انشاءاللہ دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں. ایک بہت بڑا مرض ہمیں لگا ہوا ہے دنیا کی محبت کا. دنیا میں بہت دیر رہنے کا زندہ رہنے کا. تو حالانکہ موت نے تو آنا ہے اور لے جانا ہے گھر بار تو یار سارے رہ جائیں گے اور ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. تو اللہ کرم فرمائے رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو